تو آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بہت سے لوگ بی بی کی کہانی، لکڑہاڑے کی کہانی، چٹپٹ بی بی کی کہانی اور 10 بی بی کی کہانی سنتے ہیں۔ جب ان سے اس کے صحیح ہونے اور معتبر ہونے کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو سنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے sistani.org پر بھی بی بی کی کہانی کے بارے میں چیک کیا تو وہاں جواب ملا کہ انہوں نے ہرگز ایسی کہانی نہیں سنی ہے۔ پلیز ہماری رہنمائی کریں تاکہ لوگ اپنے وقت کو ان غیر معتبر کہانیوں میں برباد نہ کریں۔ تو آئیے اس کا جواب معلوم کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر، آپ کا جو سوال ہے بی بی کی کہانی اور لکڑہارے وغیرہ کی کہانی اس حوالے سے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی دی ہوئی طاقت سے معجز نما ہیں اور کرامات اور معجزات ان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پروردگار نے ہی ان کو اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے، اور ان کے وسیلے سے اور ان کی پیروی اور ان کے فرمودات کے اوپر عمل کرنے اور ان سے محبت کرنے اور ان کو وسیلہ قرار دینے سے انسان پروردگار کے نزدیک بھی ہوتا ہے اور اس کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اسی طرح سے پروردگار نے اہل بیت اطہار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو عبادت قرار دیا ہے اور اس کے اپنے آثار ہیں۔ یہ جو بعض معجزات پڑھے جاتے ہیں اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جیسے خود حدیث قصہ ہے یا زیارات ہیں، ان سب کا تعلق یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، اور اس ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ یہ محبت اور مودت کو ادا کرنے کا ایک طریقہ اور وسیلہ بنانے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تقرب الہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس ضمن میں جو معجزات اوتھینٹک ہیں، یعنی کتب میں نقل ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا جو ہے اس میں کوئی اشکال ہے بلکہ ثواب ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کے ذکر جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہودی کے گھر جانے والا واقعہ اوتھینٹک ہے، کتب میں ذکر ہوا ہے، تاریخ کی کتب میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو پڑھنا اور مثلا بی بی کا ذکر کر کے حدیث قصہ کو پڑھنا اور اس کے ذکر سے توسل کرنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس کے اپنے آثار و برکات بھی ہیں۔ لیکن اس کے آگے پیچھے جو سٹوریز ہیں، سنارن کی ہے، لکڑہارے کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، ان سٹوریز میں مسئلہ ہے تھوڑا سا، کیونکہ کوئی بھی واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو اس میں یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا، ایک لکڑہارا۔ جو ہمارے ہاں چیزیں مستند روایت میں آئی ہیں ان میں نام بھی ملتے ہیں، جیسے یہودی کا واقعہ اگر ڈھونڈیں گے تو اس میں اس کا نام بھی کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتا ہے، روایات میں بعض جگہوں پہ اشارہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ نام اگر نہ بھی ہو تو زمانہ اس کا یا مکان کم از کم مشخص ہوتا ہے، جبکہ یہ جو بعض چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز مشخص اور معین نہیں ہے۔ پھر جو خواب ہیں وہ صرف اور صرف جو معصوم ہوتا ہے اس کا خواب حجت ہوتا ہے، جو غیر معصوم ہیں ان کا خواب حجت نہیں ہوتا، لہذا خواب میں کسی چیز کو اشارہ کر کے یہ کہنا حتی خواب دیکھنے والے کے لیے حجت نہیں ہے تو دوسروں کے اوپر بطریق اولیٰ حجت نہیں ہوتی۔ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی تعویل و تعبیر اہل جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اس میں صبح اٹھ کر عمل کرنا شروع کر دوں، اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ روایات سے ثابت ہے اور نہ قرآن سے، لہذا ان کو پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی بہتر یہ کہ ترک کیا جائے، لیکن وہ معجزات جو اوتھینٹک ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے گھروں کو منور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔